نظر نظر ملیے جان و دل کے نذرانے، جان و دل کے نذرانے۔ صدر محفل صاحب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجلس تو جیسا آپ نے سنا ایک فی البدی قسم کی مجلس ہے، کوئی اس کا ایجنڈا نہیں، لیکن بہرحال دلچسپ باتوں کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کمال صاحب نے بڑی پرانی باتیں یاد کروائی ہیں، تو بڑی دلچسپ بات میں سمجھتا ہوں اپنے لحاظ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی پیدائش کا اعلان الفضل میں خود پڑھنے کی توفیق ملی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی ولادت کا اعلان خود پڑھا ہے۔ اچھا، کیونکہ جب ولادت ہوتی ہے تو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، جب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو اخبار کی فائلیں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے گھر میں ایک اندرونی طور پہ بہن بھائیوں میں دو آراء تھیں کہ میری پیدائش کب ہوئی ہے۔ تو ایک ویو تھا، دوسرا ویو تھا۔ ہماری بڑی ہمشیرہ کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ جو بات ہے نا یہ غلط ہے، کسی اور مہینے میں ہوئی ہے۔ تو چنانچہ ہوتے ہوتے سن تو وہ یہ نہیں تھا، تو پھر میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ ربا خلافت لائبریری میں چلا جاؤں۔ وہاں جا کے میں نے لائبریری کا وہ فائل نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا شاید اتفاق سے نظر پڑ جائے کچھ، اور کم از کم تاریخ پیدائش تو معین ہو جائے گی۔ تو 2-3 مہینے کے الفاظ دیکھے، بالآخر دیکھا تو اچانک اعلان مل گیا۔ وہ دارالمسیح کے عنوان سے ایک کالم ہوا کرتا تھا الفضل میں، اور اس میں اعلان ہوتے تھے بڑے مختصر سے۔ تو میری ولادت کا اعلان بھی غالباً 2 سطروں میں ہوا ہے، 2 یا شاید 3 ہے، لیکن بہرحال اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں ذکر ہے کہ میرے والد صاحب کے حوالے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے چوتھا بیٹا دیا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کا نام یہ تجویز کیا ہے۔ آگے دعائیہ فکرے تھے۔ تو بہرحال میرے لیے وہ بڑی خوشی کی بات تھی۔ اس وقت فوٹو کاپی کی سہولت تو نہیں تھی، میں نے خود اپنے قلم سے اس کو نوٹ کر لیا، بعد میں پھر فوٹو کاپی بھی لے لی، اور اب باقاعدہ اس کا عکس میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں نے کئی مجالس میں پوچھا لوگوں سے کہ آپ نے کبھی اپنی ولادت کا اعلان پڑھا ہے؟ سارے کہتے ہیں کہ نہیں۔ آج کوئی ہے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے؟ وہاں اختلاف نہیں ہوا ہوگا۔ میں امام صاحب کی ایک اور بات کا ذکر کر دیتا ہوں۔ امام صاحب کی پیدائش کی جس کمرے میں خوشخبری اللہ میاں نے حضرت مولانا متاثر دی تھی، وہ کمرہ میں نے دیکھا ہے، وہ کشمیر میں ہے، اور امام صاحب نے بھی وہاں جا کے دیکھا۔ مولانا صاحب وہاں تشریف تھے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تمہیں خاص لڑکا دیا جاتا ہے، تو وہ کمرہ میں کشمیر میں۔ تو یہ بھی آپ کی پیدائش۔ مجھے بھی سن 13 میں کشمیر جانے کا موقع ملا، تو میں بھی اس مکان کو بھی دیکھا، بلکہ وہاں پہ اختلاف ہو گیا تھا۔ وہ دعوے دار بن گئے، مولوی صاحب آئے تھے تو ہمارے گھر ٹھہرے تھے، یہ جو خواب دیکھی ہے وہ اس گھر میں دیکھی۔ ایک دوسرے بھی آ گئے، کہنے لگے نہیں جی ہمارے گھر ٹھہرے تھے، وہاں خواب دیکھی۔ میں نے کہا چلے مجھے دونوں جگہ دکھاتے ہیں، خواب تو ایک ہی ہے، تو بڑا وہ دلچسپ ہے۔ مزید اس سلسلے میں اب بات بالکل ذاتی سی ہے کہ اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ قادیان جب جانے کا اتفاق ہوا، تو جو ہمارا آبائی مکان ہے بیت العطا اس کا نام تھا، تو وہ دیکھنے کے لیے ہم گئے سارے۔ میری والدہ کو بھی شوق تھا، مجھے بھی، تو ایک دوست ہمیں لے گئے۔ تو میری والدہ نے معین اس مکان کے اس کمرے کی نشاندہی کی جہاں پر ولادت ہوئی۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، مجھے آج بھی جذباتی لحاظ سے بڑی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ کسی آدمی کی والدہ خود بتائے کہ بھئی اس کمرے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، خود والدہ ہی موجود ہیں اور جو مولود ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات تھی، مجھے اس تک یاد رہتی ہے، اور میں نے ہمیشہ اس کا ذکر کیا۔ اور جب میری والدہ بیان کر رہی تھی تو بڑی ایک جذباتی سی کیفیت تھی کہ کہاں وہ زمانہ، کیا وہ وقت، وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن جب ولادت ہوئی، اور کہنے لگے یہ کمرہ تھا جہاں ولادت ہوئی۔ تو کمرہ بھی موجود ہے، دیکھنے والا بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نظر نظر ملیے جان و دل کے نذرانے، جان و دل کے نذرانے۔